بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ خان صاحب کی جو پارٹی تھی اس کی بنیاد اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے اس کو بنانے میں۔ تو 2011 میں ایک نظریہ بلڈ کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو موجودہ سیاستدان ہیں وہ کرپٹ ہیں، ان کے انڈیا سے تعلقات ہیں، پاناما لیکس، ڈان لیکس اور اس طرح کی بہت سی وجوہات کو سامنے رکھ کے، کرپشن کو سامنے رکھ کے ایک بیانیہ بلڈ کیا گیا خان صاحب کے تھرو، جس کے پیچھے سو اینڈ سو جو صاحبان تھے جن کو آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، انہوں نے خان صاحب کے لیے ایک نرسری تیار کی، بلکہ پودے لگانے شروع کی اس دور میں، جس میں اس دور کے جو نوجوان تھے ان کو شامل کیا گیا، ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ نوجوان لے کے آئیں گے، خان صاحب کو آگے رکھا گیا لیڈ کرنے کے لیے۔ اس میں جو باجوہ صاحب اینڈ پہ جب وہ پہنچے 2011 سے آنورڈ، سب پتہ ہے آپ کو 2013 کے دھرنے جو ہوئے، پھر 2018 میں کس طرح سے جنوبی پنجاب میں سے بہت سارے لوگوں کو توڑ کے، سندھ میں سے لوگوں کو توڑ کے پی کے میں سے 20 کے قریب الیکٹیبلز کو توڑ کے جب ان سب بندوں کو ان کی پارٹی میں جوائن کیا گیا، ان کی پارٹی پھر بھی میجورٹی نہ لے سکی، پھر کس طرح سے ایم کیو ایم کو اور باپ کو اور دوسری پارٹیوں کو ان کے ساتھ ملایا گیا۔ تو جب 2018 میں خان صاحب کی گورنمنٹ بن گئی اور وہ ٹھیک سے چلا نہیں پا رہے تھے، تو پھر وہی باجوہ صاحب نے آ کے میڈیا پہ یہ کہا کہ ان کو پازیٹیو پورٹرے کریں، ان کے پازیٹیو چیزیں دکھائیں۔ میڈیا نے اپنا کردار اس میں ادا کیا بہت زیادہ۔ جو 2011 میں جو اس وقت نوجوان 18 سے 20 سال کے تھے، آج جو وہ آپ اس میں 12 سال ایڈ کر لیں تو وہ 30-32 سال کا جو اب ایک مرد بن گیا ہے۔ جو ابھی 9 مئی کے حالات ہوئے ہیں اس میں وہ جو نرسری لگائی گئی تھی، وہ جو چھوٹے چھوٹے پودے لگائے گئے تھے، وہ تناور درخت بن گئے۔ یہ نرسری صرف نوجوانوں میں نہیں لگائی گئی تھی، یہ پھر مختلف اداروں میں بھی اسی طرح سے کام ہوتا رہا، اسی طرح سے چلتا رہا۔ ادارے وہ آرمی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے جسٹس سے ریلیٹڈ ادارے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی پولیس ہو سکتی ہے، وہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے پودے لگائے گئے جو آج تناور درخت بن گئے ہیں، جس طرح عمر عطا بدیال صاحب آج کل ہیڈ کر رہے ہیں۔ کور کمانڈر ہاؤس پہ جو حملہ ہوا اس میں وہ کور کمانڈر صاحب کے خود انوالو ہونے کے بھی افواہیں آ رہی ہیں۔ اب اس میں صداقت کتنی ہے اس کے بارے میں تبھی پتہ چلے گا جب وہ انکوائری ہوگی آرمی کی اور وہ بات سامنے آئے گی۔ اب اس ملک کا سب سے بڑا جو المیہ رہا ہے پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ 20 کے قریب ہمارے پرائم منسٹرز آئے جن میں سے موسٹلی کو مار دیا گیا۔ کس نے مارا؟ ہمارے پاس آج تک اس کی کوئی بھی انفارمیشن ٹھوس نہیں آ سکی۔ ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کیوں ہوئے، اس کی کیا وجہ تھی، اس کے پیچھے کیا حقائق تھے، وہ آج تک ہمارے سامنے نہیں آ سکے۔ اب جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 2011 میں یہ پروجیکٹ عمران لانچ کیا گیا تھا، وہ جن جرنلز نے اور جن لوگوں نے بیٹھ کے کیا تھا، تو اس سب کو جب وہ بات کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ آرمی نے لانچ کیا تھا۔ اب آرمی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آرمی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سیاست میں اپنا عمل دخل کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کون سے لوگ سیاست میں ان کے موافق ہیں، ان کو فیور کرتے ہیں، اور کون سے ہیں جن کو ہٹا دینا چاہیے۔ جو آرمی ہے، پیورلی آرمی ہے، رسپیکٹڈ آرمی ہے ہماری، دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ تھنگ۔ اسٹیبلشمنٹ ایک الگ چیز ہے۔ جب ان چیزوں کو مکس کر دیا جاتا ہے تو جو ہماری عام عوام، وہ جو بولے بندے جو 2011 یا اس سے پہلے جن لوگوں کے لیے وہ بیانیہ بنایا گیا تھا، تو ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی سیم بن جاتی ہے۔ ہماری عوام کا سب سے بڑا جو ہے چیز وہ یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمی کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں۔ اب اس میں میڈیا نے بڑا کردار ادا کیا، جو وی لاگرز تھے ہمارے انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، پھر جو سوشل میڈیا پہ بندے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھ کے وی لاگز بناتے ہیں۔ اب ان کے انٹرسٹ پاکستان میں کیا ہیں؟ جیسے میں باہر بیٹھا ہوں، میرا پاکستان میں انٹرسٹ صرف یہ ہوگا کہ میرے بہن بھائی وہاں پہ ہیں، میں سال 6 مہینے بعد وہاں پہ جاؤں، ان کو ملوں اور کوئی 2-4 ہفتے رہ کے واپس آ جاؤں۔ ان لوگوں نے یہاں پہ بیٹھ کے وہ میڈیا پہ وہ پوسٹ وغیرہ بنائیں، اپنی مرضی کی وہی چیزیں لوگوں کو دکھائیں جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے۔ خواب وہی بکتا ہے ہمیشہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان چیزوں کو جب وہ بنایا گیا تو جو عام عوام، ہماری سادہ لوگ عوام تھی، وہ اس چیز کے پیچھے لگی۔ جو دوسری ہماری پارٹیز تھی، جیسے اب یو نیم دیم، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا سو اینڈ سو ایم کیو ایم ہے، ان کے لوگ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں تھے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، تو اس کا بھی ایڈوانٹیج ملا خان صاحب کو۔ ایٹ دی اینڈ جب آپ دیکھو تو وہ جو ہٹلر کی ایک سوچ تھی
کہ جھوٹ کو اتنے فراوانی سے بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. یہی سب کچھ اس پروجیکٹ عمران میں کیا گیا کہ جھوٹ کو اتنے زیادہ تعداد میں بولا گیا اور اس طرح سے بولا گیا کہ وہ سچ لگنے لگ پڑا. باجوہ صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے آخری دنوں میں آپ دیکھ لیں ان کی دولت میں جس طرح سے اضافہ ہوا, ان کی بیوی کی دولت میں جس طرح سے اضافہ ہوا, آپ ان کے سیلری کو اگر پلس مائنس کر لیں تو یہ چیزیں انسان کے ذہن پہ فٹ نہیں ہوتی. اب ان سب چیزوں میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے جو آج کل کا دور ہے, تو اس میں میڈیا کی خاموشی جو ہے, جو ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جو خاموشی ہے وہ اس میں اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے. کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی بات اس میں کرنی پڑے گی. خاموشی اگین ہمارے ملک کے لیے نقصان دے گی. بولنا ہمارے سب کے لیے انتہائی ضروری ہے. جس لیول پہ جتنا بھی آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ ضرور کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اصل حقائق ہیں کیا, وہ چیزیں کیا تھیں جن کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا, اس کے پیچھے مروکات کیا تھے, کس طرح سے کچھ سیاسی جماعتوں کو ہٹانے کے لیے اور اپنے فیور کے لوگوں کو آگے لانے کے لیے وہ کس طرح سے نرسریاں تیار کی گئیں, کس طرح سے آج وہ تناور درخت بن گئے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک کور کمانڈر صاحب جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود سے بلوائی, اندر بلائے, ان کو ہٹا دینے سے مسائل حل ہو جائیں گے, یا باجوہ کے چلے جانے سے, عمر عطا بندیال کے ہٹ جانے سے نہیں. یہ نیچے والے لیول تک جو لوگ اس میں آ چکے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے کام کرنا ہے اور کس طرح سے رہنا ہے. کیونکہ یہ صرف وہ چیزیں نہیں ہیں, وہ آہستہ 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 جس طرح وہ سال بسال وہ درخت لگاتے گئے ہیں, وہ سال بسال درخت اب بڑے ہوتے جائیں گے. ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا کو, سوشل میڈیا کو, عام بندے کو اپنی آواز اٹھانی پڑے گی, بتانا پڑے گا, تبھی جا کے ان چیزوں کا جو ہے وہ روک تھام ہو سکے گا.